محدث امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور ان کی اس سلسلے میں بہت زیادہ خدمات ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ جب البانیہ سے ان کے والد ماجد نے ہجرت کی اور دمشق جا کے انہوں نے اپنا مسکن بنایا، تو وہاں شیخ رحمہ اللہ جو ابتدائی مدارس میں تعلیم ہوتی ہے انہوں نے باقاعدہ حاصل کی، اور پھر ان کے والد چونکہ خود ایک عالم دین تھے، اگرچہ حنفی مسلک کے ساتھ تعلق تھے، لیکن انہوں نے اس کو اتنا بہتر نہ سمجھا، تو ایک خود نصاب وضع کر کے اپنے بچے کو اس انداز میں پڑھانا اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی، اور پھر جو ان کے قرب و جوار میں ان سے جو متعلقہ عالم تھے اس وقت کے، ان سے بھی ان کو مستفید کروایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ باقاعدہ انہوں نے اس سلسلے میں تعلیم حاصل کی، اور اس وقت کے جو وہاں کے جید علماء تھے ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اور پھر چونکہ ان کا ایک ذوق تھا حدیث کے سلسلے میں، تو باقاعدہ ان کا جو رجحان تھا اس طرف ہوا، تو اس میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، ٹھیک، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ، مکتبہ ظاہریہ کے اندر 12 گھنٹے 16 گھنٹے بیٹھ کر کتابوں کے اندر مگن رہتے تھے، اور ان کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ وہاں ایک کمرہ ان کو دے دیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جہاں جو مرضی کرتے رہیں، اور جو وہاں کا سٹاف تھا اس سے پہلے آ کر علامہ البانی رحمہ اللہ کتابوں کو پڑھتے، بعض کتابوں کی فہرست تیار کرتے، اور سب سے آخر میں وہاں سے جایا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تقریباً ساری کتابیں، جو کسی حدیث کی کتاب کی تخریج کی، کسی حدیث کی کتاب کی تحقیق کی، یا کسی کتاب پر تعلیق لکھی، وہ تقریباً 120 سے زیادہ ہیں کتابیں، اور ان میں جو سر فہرست ہیں وہ الصحیحہ اور الضعیفہ کا جو مجموعہ ہے وہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تقریباً 20 جلدوں میں الضعیفہ اب چھپ چکا ہے، اور 11 جلدوں میں صحیحہ، اور اس میں بھی کچھ ایسی جلدیں ہیں جن میں ایک میں 2 جلدیں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ تو کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے پورے ذخیرہ حدیث سے ساری چھانٹ دی ہیں؟ جو ضعیف تھیں وہ الگ کر دی، جو صحیح تھی وہ ساری الگ کر دی ہیں؟ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی کوشش کے مطابق، اور یہی ان کا بہت بڑا منہج بھی تھا اور پروگرام بھی تھا، امتیاز بھی کہہ لیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو نصیحت بھی کی۔ انہوں نے صحیح الجامع کے مقدمہ میں کہا کہ کوئی مشرق کا رہنے والا ہے یا مغرب کا رہنے والا ہے، میں سب کو یہ اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ضعیف روایات سے کلی طور پر آپ دور ہو جائیں، اور جو صحیح احادیث ہیں ان کو آپ اختیار کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا جو بہتان ہے یا جو جھوٹ کی نسبت ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس سلسلے میں ایک علم بردار کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، اور ان سے پہلے اگرچہ علماء کے نام تو بہت زیادہ تھے، جیسے علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ، علامہ عبد الرحمن یمانی رحمہ اللہ، دیگر ایسے بڑے بڑے نام تھے، لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک نے شہرت اور اس سلسلے میں شرف قبولیت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو عطا کیا، وہ کسی اور عالم کے نصیبے میں نہیں ہو سکا۔ اور پھر
اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو عاجزی، سادگی بہت زیادہ عطا کی تھی۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا عبدالصمد رفیقی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، وہ اپنے ایک مضمون میں جو انہوں نے ہمیں محدث الاثر نمبر کے لیے خاص طور پہ دیا تھا، اس میں لکھتے ہیں کہ فضیلت الشیخ عبدالرحمن ضیاء حفظہ اللہ، انہوں نے ایک دفعہ علامہ البانی رحمہ اللہ سے عرض کی کہ آپ نے ایک کتاب میں سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے، جبکہ میں نے تلاش کیا مجھے وہ حوالہ نہیں ملا۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ کہنے لگے آپ نے فلاں نسخہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک آپ کو کوئی معتبر حوالہ نہ مل جائے تب تک آپ اس کو آگے بیان مت کیجیے گا۔ اب یہاں ان کی شفقت بھی دیکھیے اور پھر ان کی عاجزی بھی دیکھیے، اور پھر حدیث کے سلسلے میں جو اہتمام ہے کہ جب تک آپ کو کلیئر نہ ہو جائے، معتبر حوالہ نہ مل جائے، تو محض میری بات پر اعتبار کر کے اس کو آگے مت پہنچائیے گا، آگے مت بیان کیجیے گا۔